بسم الله الرحمن الرحيم المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماہ سفر شروع ہو چکا ہے. دنیا میں پائی جانے والی اقوام میں خاص کر پاک و ہند کے مسلمان، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش شامل ہیں، ان مسلمانوں نے ہر مہینے سے کوئی نہ کوئی چیز جوڑ رکھی، چاہے اس کا تعلق شریعت سے ہو یا نہ ہو. بہت سارے لوگ دین کی حقیقت کو چونکہ نہیں سمجھتے، عقل میں جو بات آتی ہے
اسی کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو وہ باتیں عقل میں بھی نہیں آتی، بے عقلی پر مبنی ہوتی ہے، پھر بھی لوگ اسے دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ دور جاہلیت میں چار مہینے حرمت والے رکھے گئے تھے، نبوت سے پہلے کی بات، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 میں 3 مہینے حرمت والے اکٹھے ہیں، لگاتار ہیں، یکے بعد دیگرے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ الگ ہے، وہ ہے رجب۔ ماہ سفر میں، اس کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں سفر المکان، سفر البیت، گھر خالی ہو گیا، مکان خالی ہو گیا، سفر بمانی خالی کی، سواد کے ساتھ، سواد فعل سفر۔ یہ نام اس لیے پڑا جو 3 مہینے اس سے پہلے مسلسل حرمت والے ہیں، عرب بے شک گئے گزرے تھے، جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن پھر بھی کچھ ان میں رکھ رکھاؤ تھا۔ ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ حرمت والے مہینوں کا احترام ہے۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ ڈالنا، قتل نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ کس نے کہا؟ ظاہر بات ہے یہ پابندی اللہ نے لگائی۔ اگر اللہ نے یہ 3 مہینوں میں ان ساری خرافات کی پابندی لگائی ہے تو حرمت والے مہینے کے بعد ان چیزوں کی اجازت تمہیں کس نے دی کہ ان 3 مہینوں میں تم کچھ نہ کرو اور باقی مہینوں میں چوری بھی کر لو، قتل بھی کر دو، ڈاکہ بھی ڈال دو، کسی کا مال بھی چھین لو؟ یہ چیزیں تو 12 مہینے آرام ہیں۔ پھر ان میں ایک اچھی عادت یہ بھی تھی، بری عادتوں کے ساتھ اچھی عادت ایک یہ بھی تھی کہ قربانی کے، صدقے کے اگر کوئی جانور ہوتے انہیں وہ کچھ نہ کہتے، بھلے ان کی فصل میں، ان کی چراگاہ میں گھس جائیں، راستے میں کہیں اکیلے وہ جانور مل جائیں، انہیں پکڑتے نہیں تھے۔ اور قربانی کے جانور کی نشانی کیا تھی؟ یہ جو پرانی جوتیاں ہوتی ہیں جن کی ایڑیاں گھس جاتی ہیں، سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی، تو وہ اس سوراخ میں سے رسی ڈال کے جانور کے گلے میں وہ جوتی لٹکا دیتے تھے۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور، اور اسے عربی میں قلادہ کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ تقلید نکلا ہے۔ جانور کے گلے میں جو عرب جوتے کا ہار ڈالتے تھے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔
اور آج مسلمانوں نے یہ چیز انسانوں کے لیے شروع کر دی. اب اتنا رکھ رکھاؤ تھا، جس کو قتل کرنے کے ارادے سے جاتے اس کے گھر سے نہ پانی پیتے نہ روٹی کھاتے کہ جی یہ تو پھر نمک حرامی ہو جائے گی. اب قاتل کو نمک حرامی سے کیا پرواہ، لیکن وہ پرواہ کر رہا کہ ہم اس کے گھر کا نمک بھی کھائیں پھر اس کو قتل بھی کریں تو نمک حرامی ہو جائے گی. یہ وہ کچھ اچھی عادتیں ہیں جو اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی، جو اسلام نے آنے کے بعد جب مسلمان ہم جیسے پیدا کیے وہ اچھی عادتیں تقریباً ختم ہو گئی. اب تو لوگ فون کرتے ہیں میں آ رہا ہوں، وہ آ جاتے ہیں، گھر میں کھانا بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں اور اچھی خاصی گپ شپ ہوتی ہے، اور پھر آخر میں ریوالور نکال کے اس کو مار کے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے ڈاکٹر نذیر صاحب ہوتے تھے، برابر میں کلینک تھا ان کا، الاحسان کلینک کے نام سے غالباً. وہ یہاں پہلے تو یہیں رہتے تھے، پھر جا کے گلشن معمار میں رہے. ان کا مرڈر اسی طرح ہوا تھا. دوست آئے، گھر میں انہوں نے کھانا پکوایا، کھانا کھلایا، چائے پلائی اور ڈرائنگ روم میں مار کے چلے گئے. ڈاکٹر ہمارے عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ اسلام آباد والے، ہمارے ہاں بخاری کی تقریب میں بھی وہ آ چکے ہیں، ویسے پروگراموں میں بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں. بہت بڑے عالم اور بہت نیک آدمی تھے. ان کو بھی جان پہچان والوں نے فون کیا، دن دہاڑے، دن میں، رات میں بھی نہیں، دن میں. انہوں نے گھر میں ان کے لیے انتظام کیا جو ایک آدمی میزبان کرتا ہے، ان کی تواضع کی. اب گھر والے اپنا الگ ہیں، بیٹھک الگ ہے باہر، یہ بیٹھک میں بیٹھے ہیں اور وہیں بیٹھک میں وہ نوجوان ذرا ہٹے کٹے تھے. انہوں نے گلے میں رسی ڈالی اور رسی کو دبا کے گلا بند کر کے ان کو شہید کر دیا. یعنی ہمارے ہاں جو مسلم کہلانے والے ہیں، وہ جو دور جاہلیت میں جو نمک حرامی نہ کرنے کا جو عنصر تھا مسلمانوں سے وہ بھی نکل گیا. اب جس تھالی میں ہم کھائیں گے اسی میں چھید کریں گے. تو یہ جو سفر جس کے معنی ہیں خالی، یہ نام اس لیے پڑا کہ 3 مہینے پہلے مسلسل ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم جب حرمت والے آتے عرب سارے گھروں میں رہتے، اکثر ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، راہزن تھے، وہ باہر نہیں نکلتے. اور جیسے محرم ختم ہوتا اور سفر شروع ہوتا وہ گھر خالی کر کے باہر نکل جاتے. جس کو آپ کہیں گے روزگار کی تلاش میں، وہ اصل ڈاکہ، چوری، راہزنی، راہ چلتے کسی کو لوٹ لینا، کافروں کے قافلے لوٹ لیتے تھے اور پیچھے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے. گھر خالی کر کے اپنے اس کاروبار پہ چلے جاتے تھے جو لوٹ مار والا تھا، قتل کرنے کا، اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں. اس اعتبار سے اس کو سفر کہا گیا. اور دوسری وجہ، اس مہینے کو منحوس بھی اس لیے کہا گیا، یہ بھی دور جاہلیت سے یہ اصطلاح چلی آ رہی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. وہ اس لیے کہا گیا کہ جو 3 مہینے اس سے پہلے تھے اس میں امن رہتا، ڈاکو، لٹیرے، چور سب ان کا حیا کرتے ان 3 مہینوں کا اور کسی کو تکلیف نہ دیتے. جیسے سفر شروع ہوتا ان کا اپنا کاروبار شروع. اب کسی کو بلا وجہ قتل کر رہے ہیں، کسی کو لوٹ رہے ہیں،
کسی کو کوئی اذیت دے رہے ہیں، کسی کو کوئی اذیت دے رہے ہیں، اور یہ سب سفر کے مہینہ شروع ہوتے ہی یہ کام شروع ہو جاتے، اور لوگ کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے، یہ منحوس مہینہ آیا ہے، ہمارے بچے کی جان لے گیا، ہمارا مال برباد ہو گیا ہمارا، اور یہ چیز اب تک چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں میں یہ جو لفظ نحوست سفر کے حوالے سے آیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو، بدھ کا دن تھا، سفر کا آخری بدھ تھا، آپ بیمار ہیں، اور یہ بیماری طول پکڑ گئی، اور یہ 12 ربیع الاول تک چلی گئی، چونکہ سفر کے بعد پھر ربیع الاول آتا ہے۔ یہ بیماری جو سفر کے آخری بدھ سے شروع ہوئی 12 ربیع الاول تک چلی گئی، تو چونکہ آپ کی بیماری کی ابتدا سفر میں ہوئی، تو اب وہ کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے، ہمارا نبی بیمار ہو گیا اسی مہینے میں۔ اب ان بدعتیوں سے کوئی سوال کرے، آپ بھی پوچھئے گا، آج جا کے پوچھئے گا کہ حضرت سفر اگر اس وجہ سے منحوس ہے کہ ہمارا نبی اس سفر کے مہینے میں بیمار ہوا، تو اس کے بعد والا مہینہ ربیع الاول جس میں سرے سے فوت ہی ہو گئے، اس میں تو صرف بیمار ہوئے نا، ربیع الاول میں تو فوت ہی ہو گئے، اس مہینے کو کیا کہو؟ اس مہینے کو یہ عید کا مہینہ ہے، بدعتیوں کے لیے وہ مہینہ عید کا مہینہ۔ اب کوئی عقل سے سوچے کہ بیمار ہونے پر تو وہ مہینہ منحوس ہے، اگر کسی کی کسی مہینے میں جان ہی چلی جائے، اسی لیے بدھ کو بھی زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عموماً بدعتی طبقہ بدھ والے دن سفر بھی نہیں کرتا، کاروبار شروع کرنا ہو تو بدھ والے دن نہیں کرتے، نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، اس دن آغاز نہیں کرتے، حالانکہ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اب آئیے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، 4 چیزیں اللہ کے رسول نے گنوائی۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی خود سے نہیں لگتی۔ جو آدمی سمجھتا ہے نا یہ بیمار ہے، اب میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، مسافہ کروں گا تو یہ بیماری میرے کو لگ جائے گی، آپ نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خود سے کوئی بیماری دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتی، ہاں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ کا حکم ہو تو وہ بیماری متعدی نہ بھی ہو تو بھی ہو جائے، اگر اللہ کا حکم۔ یہ نحوست کا جو عقیدہ ہے یہ شرک کی حد تک برا ہے، شرک کی حد تک۔ اس لیے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، اب اس کے ساتھ آپ یہ کہیں گے دیکھا لوگوں نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ سفر منحوس ہے، بیٹے کی شادی سفر کے مہینے میں نہیں کرو، ہم نے کر دی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ گھر نہیں بسا، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب ان کا عقیدہ اور پختہ ہو جائے۔ پھر لوگوں نے کہا تھا سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو، یہ منحوس ہے، ہم نے شادی کر دی،
بچہ ہوا، مرا ہوا پیدا ہوا، یہ اس منحوس مہینے کا اثر ہے۔ لوگوں نے کہا تھا کاروبار نہ شروع کرو سفر میں، سفر کو نکلنے دو، بعد میں کرنا۔ ہم نے ضد کر لی، ان کی نہیں مانی، ہم نے کاروبار شروع کر بیٹھے، پورے کا پورا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا، پیسہ بھی ڈوب گیا، نقصان بھی اتنا ہو گیا سفر کی نحوست کی وجہ سے۔ یا اگر بچہ پیدا ہو جائے، ماں فوت ہو جائے بچے کی پیدائش پہ، بچہ پیدا ہو اور ابا کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، سارا محلہ کہے گا یہ بچہ منحوس ہے، یہ بچہ منحوس ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ابا کو نگل گیا، بچہ پیدا ہوتے ہی اماں کو نگل گیا، یہ سارے کفری عقائد۔ اس لیے کہ باپ کو مارنا آپ نے یہ اختیار بچے کو دے دی، کاروبار کا ٹھپ ہونا آپ نے یہ اختیار سفر کے مہینے کو دے دیا، گھر نہ بسنا، طلاق کا ہو جانا آپ نے یہ پاور سفر کے مہینے میں رکھ دی، جبکہ یہ ساری پاوریں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھر بساتا ہے، بس اس سے بنا کے رکھو، اس سے بنا کے رکھو۔ نہ کوئی بچہ کسی کی جان لے سکتا ہے، نہ کوئی مہینہ، یہ ذہن میں رکھیے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی دن میں لمحہ منحوس ہے۔ ایک حدیث کا لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں، حدیث صحیح ہے، مفہوم غلط لیتے ہیں۔